بہت زمانے پہلے ایک اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک ویران سنسان وادی میں لے کر آئے۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ کوئی انسان، بس گرم ریت اور اللہ کا حکم۔ جب حضرت ابراہیم پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حیرت سے پکارا، ابراہیم، ہمیں اس بیابان میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے پھر سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے سر جھکا کر ہاں میں اشارہ دیا۔ حضرت ہاجرہ نے سکون سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وقت گزرا، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 1 بار، 2 بار، یہاں تک کہ 7 بار دوڑیں۔ تب اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ فرشتے نے زمین پر اپنے پر یا حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمین کھودی اور وہاں سے زمزم کا پانی پھوٹ پڑا۔ ایک معجزہ، ایک انعام۔ حضرت ہاجرہ نے پانی سمیٹتے ہوئے کہا، زمزم، رک جا۔ اسی لیے آج بھی اسے زمزم کہا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرا، یمن سے ایک قبیلہ جرہم یہاں آیا۔ انہوں نے پانی دیکھا اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہاں آباد ہونے لگے۔ یوں ایک ماں کی قربانی، ایک بچے کی پیاس اور اللہ کی رحمت سے مکہ کی بنیاد پڑی۔ سالوں بعد جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مل کر کعبہ بنائیں۔ دونوں باپ بیٹے پتھر رکھتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کعبہ بن گیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، لوگوں، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اور اللہ نے یہ آواز پوری دنیا کی روحوں تک پہنچا دی۔ جو بھی لبیک کہے وہ آج بھی حج کے لیے آتا ہے۔ یہ صرف ایک ماں، ایک بچے اور ایک باپ کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کی رحمت کی کہانی ہے۔ اور آج جب ہم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ہم حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد اور اطاعت کو زندہ رکھتے ہیں۔